کینڈیڈ فرانسیسی فلسفی اور ادیب والٹیئر کا ایک طنزیہ ناول ہے جو 1759 میں شائع ہوا۔ یہ یورپ کے روشن خیالی یعنی انلائٹمنٹ دور کی سب سے مشہور اور اثر انگیز کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس ناول کے کچھ اہم موضوعات اور پیغامات ہیں۔ فلسفیانہ رجعیت یا آپٹمزم پہ تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنا باغ سنبھالو، یعنی فارغ بیٹھنا یا بے انتہا فلسفیانہ بحثوں میں الجھنا بیکار ہے۔ انہوں نے عملی کام یا ایکشن پہ زور دیا ہے۔ والٹیئر کا موقف ہے کہ بڑے بڑے غیر حل شدہ سوالات پر غور کرنے کے بجائے حقیقی خوشی اور زندگی کی مشکلات سے نجات ٹھوس اور عملی کام میں ملتی ہے۔ فرد کی آزادی اور ذمہ داری۔ ناول میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دنیا چاہے افراتفری سے بھری ہو، مگر انسان کے پاس یہ اختیار اور آزادی ہے کہ وہ اپنی کوششوں اور عمل کے ذریعے خوشی کو اپنا انتخاب بنا سکے۔ انسان کو دنیا کی خامیوں کو تسلیم کرتے ہوئے بھی سخت محنت، حقیقت پسندی اور اپنے قریبی ماحول پہ توجہ دے کر ذاتی سکون اور اطمینان حاصل کرنے کا خلاصہ۔ مرکزی کردار کاندید ایک سادہ دل اور نیک نیت نوجوان ہے جو ایک محل میں پرورش پاتا ہے۔ اس کا استاد پینگلوس اسے یہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیا سب سے بہترین ممکنہ دنیا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بہترین کے لیے ہوتا ہے۔ کاندید اپنی محبوبہ کنیگون سے محبت کرتا ہے، لیکن حالات کی ستم ظرفی سے دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کاندید دنیا بھر کا سفر کرتا ہے، جنگیں دیکھتا ہے، ظلم اور قتل عام کا مشاہدہ کرتا ہے، زلزلہ، لسبن کا مشہور زلزلہ اور بیماریاں جیسے حادثات دیکھتا ہے، غلامی، لالچ، دھوکہ دہی اور مذہبی شدت پسندی کا سامنا کرتا ہے۔ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں دکھ، ناانصافی اور ظلم عام ہے، اور اس کے استاد پینگلوس کا سب اچھا ہے والا فلسفہ حقیقت سے میل نہیں کھاتا۔ والٹیئر دکھاتا ہے کہ یہ کہنا کہ سب اچھا ہے حقیقت سے انکار ہے۔ اس کتاب میں مذہبی پیشواؤں اور حکمرانوں کی منافقت کو طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دنیا دکھ اور ناانصافی سے بھری ہے، مگر انسان کو حقیقت قبول کر کے عمل کرنا چاہیے۔ کاندید ایک بھولا بھالا اور سیدھا سادہ سا لڑکا ہے۔ وہ ایک بڑے محل میں رہتا تھا اور اپنے استاد پینگلوس سے پڑھتا تھا۔ استاد ہمیشہ یہی کہتا تھا، یہ دنیا سب سے اچھی دنیا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ کاندید اپنی کزن کنیگون سے محبت کرتا تھا، لیکن جب دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھا گیا تو محل والوں نے کاندید کو نکال دیا۔ اب اس کی مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مصیبتیں اور سفر۔ فوج والے اسے پکڑ لیتے ہیں اور سخت سزا دیتے ہیں۔ وہ جنگ میں لوگوں کا قتل و غارت اور گاؤں جلتے دیکھتا ہے۔ زلزلہ آتا ہے، شہر تباہ ہو جاتا ہے۔ مذہبی لوگ کہتے ہیں یہ گناہوں کی سزا ہے اور معصوم لوگوں کو جلا دیتے ہیں۔ کاندید حیران ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ سب اچھا ہے؟ کنیگون دوبارہ ملتی ہے۔ کاندید کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کنیگون زندہ ہے۔ وہ اس سے ملتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ اس نے بھی بہت دکھ جھیلے ہیں۔ وہ غلام بنی، اس پر حملہ ہوا اور اس کے خاندان کو مار دیا گیا۔ نئے لوگ، نئی جگہیں۔ ایک نوکر کاکامبو اس کا ساتھی بنتا ہے۔ وہ ایلڈوراڈو نام کے جادوئی ملک میں جاتے ہیں جہاں سب لوگ خوش ہیں، کوئی غریب نہیں اور سونا پتھروں کی طرح بکھرا ہوا ہے۔ لیکن کاندید وہاں بھی نہیں رکتا کیونکہ اس کا دل کنیگون کے ساتھ ہے۔ حقیقت کی دنیا۔ ایلڈوراڈو سے نکلنے کے بعد
پھر دکھ ہی دکھ ہیں، غلامی، بیماری، لالچ، دھوکہ، جنگیں، سب دیکھتا ہے۔ ایک فلسفی مارٹن سے ملتا ہے جو کہتا ہے کہ دنیا صرف بری ہے۔ پیرس اور انگلینڈ جیسے بڑے شہروں میں بھی منافقت اور ناانصافیاں دیکھتا ہے۔ آخر میں کیندیڈ کنیگون کو دوبارہ مل لیتا ہے، لیکن اب وہ بوڑھی اور بدصورت ہو چکی ہے۔ پھر بھی کاندید اس سے شادی کر لیتا ہے۔ وہ سب لوگ ایک چھوٹے سے کھیت میں رہنے لگتے ہیں۔ کاندید آخر میں یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ زیادہ بحث اور خواب دیکھنے کے بجائے بہتر ہے کہ انسان اپنا کام کرے، زمین اگائے اور اپنی محنت سے زندگی گزارے۔ سبق: دنیا ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی، زندگی میں دکھ اور ناانصافیاں عام ہیں، لیکن خوشی صرف محنت اور حقیقت پسندی میں ہے۔ فلسفے اور بڑے بڑے دعووں سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنا باغ خود اگاؤ، یعنی عملی زندگی گزارو۔ کیندیڈ میں والٹیئر کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ پازیٹیو تھنکنگ یا آپٹیمزم پہ تنقید کرتا ہے، خاص طور پہ اس فلسفیانہ خیال پر کہ ہم بہترین ممکنہ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اس کے برعکس وہ زندگی کے لیے ایک عملی رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے، یعنی اپنا باغ سنبھالنے پر توجہ دینا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو مفید اور بامقصد کاموں میں مصروف رہ کر اپنی ذات اور اپنی برادری کو بہتر بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے رازوں پر بے فائدہ غور و فکر کرے۔ ناول یہ دلیل دیتا ہے کہ عملی کام ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے اور دکھ، جنگ اور ناانصافی سے بھری اس دنیا میں تکالیف کو کم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ والٹیئر کے ناول کیندیڈ کا اختتام اس طرح ہوتا ہے کہ مرکزی کردار کیندیڈ، کنیگون اور پینگلوس ایک چھوٹے سے کھیت پہ بس جاتے ہیں اور اپنی محنت سے ایک مطمئن زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ جب پینگلوس یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب بہترین کے لیے ہی ہوا ہے، تو کیندیڈ اس کی بات رد کرتے ہوئے مشہور جملہ کہتا ہے، ہمیں اپنا باغ سنبھالنا چاہیے۔ یہ آخری پیغام اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو خوشی اور زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے عملی اور ٹھوس کاموں پہ توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ خیر و شر کی فطرت پر پیچیدہ فلسفیانہ مباحث میں الجھ کر اپنی زندگی ضائع کرے۔ والٹیئر نے اس کتاب میں تنقید کی ہے، خاص طور پر اداروں، چرچ اور بادشاہوں کی منافقت اور بدعنوانیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ مذہبی جنونیت: یہ ناول مذہبی عدم برداشت اور اس سے جڑی ہوئی تشدد پسندی پہ تنقید کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ یہ انسانی دکھوں میں کیسے اضافہ کرتی ہے۔ سماجی ناانصافی: کیندیڈ غلامی اور طبقاتی کشمکش جیسے مسائل کو بھی اجاگر کرتا ہے اور اس دور کی سخت حقیقتوں کو سامنے لاتا ہے۔ اس کتاب پر پابندی اور سینسرشپ: اس کتاب پر مختلف ادوار اور مقامات پر پابندی لگائی گئی اور اسے سینسر کیا گیا کیونکہ اسے مذہبی رجعیت پر گستاخانہ حملہ، سیاسی بغاوت پر اکساؤ اور فحش نگاری سمجھا گیا۔ 18ویں صدی میں فرانس اور جنیوا کے حکام نے انہی وجوہات کی بنا پر اس کی مذمت کی۔ کیتھولک چرچ نے اسے اپنی ممنوعہ کتاب کی فہرست میں شامل کر دیا۔ امریکہ میں بھی 1930 میں اسے فحاشی کے الزام میں سینسر کیا گیا، لیکن بعد میں یہ پابندی ختم کر دی گئی۔ کیندیڈ کی شخصیت کی اہم خصوصیات: معصومیت اور پاکیزگی: کیندیڈ کا نام خود سفید یا چمکتا ہوا معنی رکھتا ہے، جو اس کی معصوم اور پاک دل فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ ایک سادہ اور نیک دل نوجوان ہے، اندھی عقیدت اور سادہ لوحی۔ وہ انتہائی سادہ لوح ہے اور اپنی رائے بنانے سے قاصر ہے۔ اپنے استاد پینگلوس کی رجعیت پسند دنیا بینی کو بلا چوں چرا قبول کرتا ہے اور ناقابل یقین دکھوں کے باوجود اس پہ قائم رہتا ہے۔ نیک دلی: اپنی سادگی کے باوجود کیندیڈ ایماندار اور بنیادی طور پہ نیک دل ہے۔
وہ ضرورت مندوں کو دینے میں ہچکچاتا نہیں، یہاں تک کہ جب خود سب کچھ کھو چکا ہو۔ خیالی مگر آخر میں عملی۔ اس کی ابتدا کی خیالی سوچ، اس کی کنگون سے شادی کی خواہش اور پینگلوس کے فلسفے پر ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ تاہم برسوں کی مصیبت کے بعد وہ آخر کار ایک ترک کسان کے عملی اور سادہ مشورے اپنا باغ سنبھالو سے سبق حاصل کر کے زندگی میں مقصد اور سکون تلاش کرنا سیکھتا ہے۔ اس ناول میں 30 چیپٹر ہیں۔ پہلا، کینڈید ایک محل میں رہتا ہے۔ استاد پینگلوس اسے یہ فلسفہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیا بہترین ممکنہ دنیا ہے۔ کینڈید اپنی کزن کنیگون سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ راز فاش ہونے پر اسے محل سے نکال دیا جاتا ہے۔ باب 2، کینڈید فوج میں زبردستی بھرتی کر لیا جاتا ہے۔ وہ سختی اور سزا کا سامنا کرتا ہے مگر کسی طرح بھاگ نکلتا ہے۔ باب 3، وہ ایک جنگ دیکھتا ہے جس میں دونوں طرف قتل و غارت، آگ و تباہی۔ پینگلوس کی سب اچھائی والی سوچ اس حقیقت سے میل نہیں کھاتی۔ چوتھا، کینڈید دوبارہ پینگلوس سے ملتا ہے جو بیماری یعنی سفلس کا شکار ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کنیگون کے خاندان کو مار دیا گیا ہے۔ 5واں چیپٹر، وہ دونوں لیسبن جاتے ہیں لیکن وہاں زلزلہ آ جاتا ہے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں۔ کینڈید سوچتا ہے کہ کیا واقعی سب اچھا ہے۔ 6واں چیپٹر، زلزلے کے بعد مذہبی پیشوا فیصلہ کرتے ہیں کہ گناہوں کی سزا کے طور پر لوگوں کو جلایا جائے۔ پینگلوس کو پھانسی دی جاتی ہے اور کینڈید کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ 7واں چیپٹر، کینڈید کو ایک بوڑھی عورت بچاتی ہے اور خفیہ جگہ لے جاتی ہے۔ وہاں وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کنیگون زندہ ہے۔ 8واں چیپٹر، کنیگون اپنی کہانی سناتی ہے، اس پر حملہ ہوا، خاندان قتل ہوا، وہ غلام بنی لیکن کس طرح زندہ رہی۔ 9واں چیپٹر، کینڈید اپنی محبوبہ کے محافظ کو مار دیتا ہے اور دونوں بھاگ نکلتے ہیں۔ 10واں چیپٹر، وہ بھاگتے ہوئے ایک جہاز پہ سوار ہوتے ہیں، کنیگون کے زیورات بھی لٹ جاتے ہیں۔ 11واں چیپٹر، بوڑھی عورت اپنی زندگی کی دردناک کہانی سناتی ہے، وہ بھی ظلم، غلامی اور مشکلات کا شکار رہی ہے۔ 12واں، کینڈید سوچتا ہے کہ دنیا میں سب کے ساتھ بدقسمتی ہوتی ہے۔ 13واں، وہ سب لوگ جنوبی امریکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 14واں چیپٹر، کینڈید کا ایک نیا ساتھی کیمبو آتا ہے جو ایک وفادار نوکر ہے۔ 15واں باب، کینڈید غلطی سے ایک بشپ کو قتل کر دیتا ہے جو کنیگون کا بھائی تھا اور شادی کے خلاف تھا۔ 16واں چیپٹر، کینڈید اور کیمبو جنگل میں آ جاتے ہیں جہاں آدم خور قبیلے کے ہاتھ لگ جاتے ہیں لیکن وہ کسی طرح بچ نکلتے ہیں۔ 17واں چیپٹر، وہ ایک خفیہ ملک ایلڈوراڈو پہنچتے ہیں جہاں سب خوش ہیں، انصاف ہے اور سونا چاندی عام چیز ہے۔ 18واں چیپٹر، وہ سوچتے ہیں کہ یہاں رہنا بہتر ہے لیکن پھر دنیا میں کنیگون کو ڈھونڈنے کے لیے واپس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ 19واں چیپٹر، وہ غلامی اور ظلم پھر سے دیکھتے ہیں، ایک غلام کی دکھ بھری کہانی سنتے ہیں۔ کینڈید سوچتا ہے کہ پینگلوس کا فلسفہ جھوٹا ہے۔ 20واں چیپٹر، کینڈید ایک جہاز میں سفر کرتا ہے اور دنیاوی لالچ اور دھوکہ دہی دیکھتا ہے۔ 21واں چیپٹر، وہ ایک بدحال فلسفی مارٹن سے ملتا ہے جو دنیا کے بارے میں سخت مایوس ہے۔ 22واں چیپٹر، پیرس پہنچتے ہیں، وہاں کی فیشن پرستی، سیاست اور منافقت دیکھتے ہیں۔ 23واں چیپٹر، وہ انگلینڈ جاتے ہیں، وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایڈمرل کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا ہے کیونکہ اس نے جنگ میں پوری جاں فشانی نہیں دکھائی۔ 24واں چیپٹر،
کینڈیڈ ایک عورت پاکیٹ اور ایک راہب سے ملتا ہے جو دونوں بدقسمتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 25واں چیپٹر، کینڈیڈ ایک دولت مند آدمی کے گھر جاتا ہے جو دولت کے باوجود ناخوش ہے۔ 26واں چیپٹر، وہ کئی بادشاہوں سے ملتا ہے جو تخت سے محروم ہو کر آوارہ پھر رہے ہیں۔ 27واں چیپٹر، کینڈیڈ مارٹن اور کوکمبو سفر کرتے رہتے ہیں۔ 28واں چیپٹر، وہ آخر کار کنیگون کو ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن اب وہ بوڑھی اور بدصورت ہو گئی ہے۔ 29واں چیپٹر، کینڈیڈ اس کے بھائی کو دوبارہ دیکھتا ہے اور اسے دوبارہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ 30واں چیپٹر، سب لوگ آخر کار ایک چھوٹے سے فارم پر رہنے لگتے ہیں۔ کینڈیڈ نتیجہ نکالتا ہے کہ خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ ہم فضول فلسفہ چھوڑ کر اپنی زمین اور باغ خود اگائیں، محنت کریں اور حقیقت پسند زندگی گزاریں۔ اس ناول میں والٹیئر یہ دکھاتا ہے کہ دنیا ظلم، ناانصافی اور دکھوں سے بھری ہے۔ اندھی امید، آپٹمزم جھوٹ ہے۔ انسان کو محنت، حقیقت پسندی اور عملی زندگی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔